أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وإن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون صدق اللہ العظیم۔ جو لوگ رات اور دن چھپ کر اور ظاہر اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں تو ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان کو کوئی ڈر نہیں اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ کھڑے نہیں ہو پائیں گے مگر اس طرح جیسے وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جیسے شیطان نے چھو کر باولا بنا دیا ہو۔ یہ اس لیے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ خرید و فروخت بھی سود ہی کی طرح ہے، حالانکہ اللہ نے خرید و فروخت کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا ہے۔ سو جس کے پاس اپنے رب سے نصیحت آ گئی پھر وہ رک گیا تو اس کے لیے ہے جو گزر چکا اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اور جو پھر لینے لگے تو وہی آگ والے ہیں، وہ اسی میں رہیں گے۔ اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ کسی ناشکر گزار گنہگار کو پسند نہیں کرتا۔ جو لوگ ایمان لاتے اور اچھے کام کرتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان کو کوئی ڈر نہیں اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقویٰ کرو، جو کچھ سود سے باقی رہ گیا ہے
اسے چھوڑ دو اگر تم مومن ہو۔ پھر اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ لڑائی کے لیے خبردار ہو جاؤ، اور اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے لیے تمہارے اصل مال ہیں، نہ تم نقصان پہنچاؤ اور نہ تمہیں نقصان پہنچایا جائے۔ اور اگر مقروض تنگ دست ہو تو فراخی تک مہلت دینی چاہیے، اور اگر تم خیرات کر دو تو تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ اور اس دن سے اپنا بچاؤ کر لو جس میں تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر شخص کو جو اس نے کمایا پورا دیا جائے گا اور انہیں نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ معزز حضرات، میں نے آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی 38ویں رکوع کی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ سود کی حرمت کو بیان کیا ہے، جو کہ ایک انتہائی ماحول کو بگاڑنے والی ایک ایسی بیماری ہے اور ایک ایسا ناسور ہے جو کہ بظاہر ہمیں اس میں کچھ منافع نظر آتا ہے، لیکن اگر اس کو روحانی طور پر اس کا باطنی جو پہلو ہے یا اس کے جو مضر اثرات ہیں اس پر ہم اگر توجہ ڈالیں اور غور کریں تو سوائے نقصان کے، خسارے کے اور تباہی اور بربادی کے اور کچھ نہیں ہے۔ یہ قرآن مجید جو اکثر میں کہتا ہوں کہ یہ کتاب مبین ہے، کہ ہر چیز کو کھول کر عیاں کر دینے والی یہ کتاب ہے۔ کوئی لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی سوکھی اور گیلی ایسی چیز نہیں ہے جس کا ذکر ہم نے اس کھلی کتاب میں نہ کیا ہو۔ اور وہ چور راستے جن سے لوگ جو ہے نا اپنی دنیاوی خواہشات اور اپنے نفس کے تابع ہو کر چلنے لگتے ہیں، ان تمام راستوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے بند کر دیا ہے۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ لوگ اپنے خالق حقیقی کے فرمان کو پس پشت ڈال کر اپنے نفس کو اپنا الہ بنا لیا اور سوائے نقصان کے اور خسارے میں اور اسفل السافلین میں جانے کے انہیں کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ یہ آیتیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، یہ کمال جو ہے نا درجے پر اللہ تعالیٰ نے اس میں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں وہ باتوں کو جو اسلام سے قبل اور آج بھی لوگ جن چیزوں کو، جن باتوں کو جائز سمجھتے ہیں یا من مانی تعویل کرنے لگتے ہیں۔ سود کے متعلق ربا، جس کو ہم سود کہتے ہیں، دراصل عربی میں ربا اس کا لفظ ہے، یعنی انٹرسٹ، سود، مال کو سود مطلب ربا، یعنی کوئی مجبوری میں یا کوئی محتاج ہے، کوئی پریشان حال ہے اور اس کو جو ہے نا کچھ مالیے کی، کچھ جو ہے نا روپیوں کی، کچھ پیسوں کی اگر ضرورت درپیش آئے، وہ کیا کرتا ہے، کسی سے قرض لینے کے لیے جاتا ہے۔ لیکن جو سرمایہ دار ہوتے ہیں، جو اس سود کی لعنت میں پھنسے ہوئے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو میں تو تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے اتنے اتنے پیسے بڑھ کر دینے پڑیں گے،
یہ جو اصل رقم سے بڑھ کر مضاف در مضاف جو لیا جاتا ہے، یا اصل رقم سے اس پر ظلم کیا جاتا ہے ایک غریب ایک مجبور پر، دراصل یہ کیسا نظام ہے جو یہودیوں اور نصرانیوں کی ایجاد ہے؟ اس میں جو اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے، ایک طرف صدقات کا ذکر کرتا ہے کہ تم صدقات کو بڑھاؤ، خیر خیرات کو، ایثار قربانی کرو، صدقات کو بڑھاؤ اور سود کو، ربا کو ختم کرو۔ اللہ سود کو ختم کرتا ہے، صدقات کو بڑھانے کی تلقین کر رہا ہے۔ اب اس میں یہ دونوں میں تھوڑا سا تقابل دیکھیں آپ، کیسا ہے، کیا فرق ہے؟ صدقات جو صاحب حیثیت لوگ ہیں، جو اغنیاء ہیں، ان کے پاس سے لیا جاتا ہے اور غرباؤں میں، مسکینوں میں، محتاجوں میں، فقراؤں میں اس کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ اور سود، ربا، انٹرسٹ، یہ جو ہے نا، جو مجبور ہے، غریب ہے، تنگ دست ہے، کسی مجبوری کے تحت اس نے لیا ہے، اس سے جو ہے نا اس کے مال کو اور جو ہے نا نچوڑ دیا جاتا ہے، اس سے کھینچا جاتا ہے، اور وہ جاتا کہاں ہے؟ سرمایہ داروں کے پاس، مالداروں کے پاس۔ تو یہ جو ناسور ہے، یہ جو بیماری ہے، اس سے جو غریب ہے وہ اور غربت میں چلا جاتا ہے، اور جو سرمایہ دار ہیں یا مالدار لوگ ہیں وہ اور جو ہے نا مالدار ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اسی لیے اس بیماری کو، اس ناسور کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے قرآن مجید میں اس کی حرمت بیان کر دی ہے، کھلے طور پر، واضح طور پر۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا، اس سے خیر اس کا ذکر آگے آئے گا۔ اس رکوع کی جو پہلی آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یعنی وہ جو اللہ کے مومن بندے ہوتے ہیں، وہ اللہ کے مقرب بندے، اللہ کے برگزیدہ بندے، جن کے دل اللہ کی خشیت سے لبریز ہیں، اور جو خوف خدا اپنے دل میں رکھنے والے، وہ لوگ کیسے خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں؟ الذین ينفقون اموالهم، وہ لوگ کیسے خرچ کرتے ہیں؟ باللیل والنہار، رات اور دن اللہ کی راہ میں ایثار کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، رات اور دن، باللیل والنہار سرا وعلانیہ، چھپا کر بھی دیتے ہیں اور ظاہر کر بھی دیتے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے جو اجر عظیم کا ذکر کیا ہے، اس کا ذکر آگے آئے گا۔ تو یہ یہاں پر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رات اور دن دینے کا ذکر کیا ہے، اور ظاہر کر اور چھپا کر دینے کا بھی ذکر کیا ہے۔ ظاہر کر دینا اس لیے ہے، اور اس مد میں ہے کہ آپ جو ہے نا کوئی تنظیمی معاملات ہیں، کوئی محفل میں آپ کو جو ہے نا کچھ دینا ہو تو آپ جو ہے نا علل اعلان آپ دیں، تاکہ دوسروں کو بھی دوسروں کے اندر بھی وہ جذبہ پیدا ہو، دوسروں میں بھی تحریص ہو کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں ہمیں خرچ کرنا ہے، ایثار کرنا ہے۔ اور جو حقدار ہیں، جو لوگوں سے سوال کرنے سے پیچھے رہ جاتے ہیں، اور جو حقدار ہیں، مستحق ہیں، تم ان کو جو ہے نا چھپا کر دیا کرو۔ تو یہ دونوں چیزیں اللہ نے بیان کر دی ہیں، سرا و علانیہ، اور رات اور دن اس راہ میں خرچ کرنے کے لیے اللہ کہتا ہے۔ اس کے عملی جو ہے نا نمونے کو کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے عملی جامہ پہنایا ان باتوں کو۔ جب کبھی بھی
دین اسلام کے لیے سرمایہ کی یا مال و دولت کی ضرورت پڑی، چاہے وہ سواریوں کی صورت میں ہو، چاہے وہ کچھ خورد و نوش کی اشیاء کی صورت میں ہو، چاہے وہ کچھ اشرفیوں کی یا کچھ دینار کی صورت میں کیوں نہ ہو، ہر لحاظ سے دامیں درمیں قدمیں سخنیں حضور اور صحابہ کرام نے مختصر سے 23 سالہ عرصے میں ایثار قربانی کے وہ جو ہے نا اعلیٰ جوہر دکھائے اور وہ نمونے پیش کیے کہ رہتی دنیا تک کوئی ویسی مثال پیش نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ایثار و قربانی ہی ایک ایسی چیز ہے جو پہلا زینہ ہے۔ حضرت قبلہ عالم فرماتے ہیں کہ ایثار و قربانی مومن بننے کے جو مدارج ہیں اس کا پہلا درجہ، اس کا پہلا زینہ ایثار و قربانی، کیونکہ رگڑ جتنی پڑے رنگ ہنا اتنا ہی چڑھتا ہے، کرے ایثار جتنا اتنا ہی ایمان بڑھتا ہے، بڑھاتی ہے مراتب روح کے ایثار و قربانی، کہ قربانی سے ہی حاصل ہوتا ہے قرب ربانی۔ رسول اللہ نے جب انفقو کا اذن فرمایا، کسی نے نصف دولت دی، کوئی سب گھر اٹھا لائے، کھجوریں شام کے کھانے کے تھے پاس ایک صحابی کے، نہ تھا کچھ اور دینے کو، کھجوریں ہی اٹھا لائے، رکھا اس کو رسول اللہ نے کل مال کے اوپر، اور فرمایا یہ قربانی ہے سب قربانی سے بڑھ کر، نہیں کچھ اس سے مطلب کون کتنا مال دیتا ہے، خدا یہ دیکھتا ہے قلب میں ایثار کتنا ہے۔ یعنی وہ جو ہے نا ایثار و قربانی کے جوہر، مال دولت، اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، اپنی ملک املاک، اپنی جائیدادیں، سب کچھ جو ہے نا اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں خرچ کر دیا، لگا دیا، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو حاصل نہیں کر سکتے، نیکی تک پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ اپنی پیاری سے پیاری چیز کو اللہ کی راہ میں قربان نہیں کر دیتے۔ بندے میں یہ چیز جب تک پیدا نہ ہو کہ وہ جو ہے نا مال و دولت سے اپنا جی نہ لگائے، اس کا اگر جی لگا ہوا ہے تو اللہ اور اس کے رسول سے لگا ہو، قرآن مجید کی عظیم دولت کو حاصل کرنے میں اس کا من لگا ہو، یہ چیز جب انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو وہ نیکی تک پہنچ سکتا ہے، نیکی کو حاصل کر سکتا ہے۔ یہی چیز اللہ فرماتا ہے لیس البر، بر کہتے ہیں نیکی کو، تم نیکی حاصل ہی نہیں کر سکتے، لیس البر ان تولوا وجوہکم، یعنی اللہ فرماتا ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو حاصل نہیں کر سکتے، تم نیکی تک پہنچ نہیں سکتے جب تک کہ اپنی پیاری سے پیاری چیز کو اللہ کی راہ میں لگا نہیں دیتے، قربان نہیں کر دیتے۔ تو یہ جو ہے نا کیسے جوہر، اور بانی تحریک تقدس ماب حضرت مولانا صدیق دیندار چند بسویشور صاحب قبلہ قدس اللہ سرہ العزیز کا ارشاد گرامی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ چونکہ ہم کو عرفان کے راستے سے گزرنا ہے، ایثار و قربانی کا جب ذکر آیا ہے تو یہ حضرت قبلہ عالم کا فرمان، آپ فرماتے ہیں چونکہ ہم کو عرفان کے دروازے سے گزرنا ہے اس لیے ہم حضرت علی کرم اللہ وجہ کے شہدائی ہیں، اور ایثار و قربانی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر ہیں۔ یہ بات کیوں کہی آپ نے؟ کیونکہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کبھی بھی دین اسلام پر آنچ آئی یا کچھ سرمایہ کی ضرورت پڑی یا دین کے لیے مال لگانے کا جب وقت آیا تو آپ نے ایسی ایثار و قربانی نہیں کی کہ جب میں بہت سارا آپ کے ملک املاک بہت سارے ہیں، کچھ روپیہ نکال کر دے دیا اور جو ہے نا وہ جیسے کہتے ہیں کہ خون لگا کر شہیدوں میں شمار ہونے کے مترادف ایسی قربانی، ایسی مثال آپ نے نہیں پیش کی، بلکہ اپنا سارے کا سارا سرمایہ
اپنی ساری دولت، اپنا پورا گھر بار اٹھا کر لے کر جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پیش کر دیا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ پروانے کو شمع ہے تو بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ وہ ایثار و قربانی کے جوہر آپ نے دکھائے، اور یہ کسی کوئی ایک دفعہ کا واقعہ نہیں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے جب حضور نے مطالبہ کیا تو اپنا سارے کا سارا گھر، چولہا چکی، ہر چیز جو کچھ آپ کے گھر میں موجود تھا سب کچھ لے کر حضور کے دربار میں آپ کے خدمت میں حاضر کر دیا۔ یہ کوئی ایک دفعہ کا واقعہ نہیں ہے، بلکہ آپ نے اس قسم کا ایثار کئی دفعہ دکھایا اپنی زندگی میں۔ یہ کہنے کو تو بڑا آسان ہے کہ ہم کہہ لیتے ہیں کہ گھر کا پورا سارا ساز و سامان، پوری ملک املاک، مملوکہ غیر مملوکہ، یعنی جو بھی دولت تھی ساری دولت کو اسلام کے لیے لگا دینا، یہ بولنے کے لیے تو بڑا آسان ہے، لیکن عملی میدان میں جب ہم اس قربانی کو جب پیش کرتے ہیں تو جب جو ہے نا ہم اپنے اوپر جو ہے نا جب وہ چیز وارد کر لیتے ہیں تو جب مزہ آنے لگتا ہے۔ یہی چیز آپ دیکھیں کہ حضرت علامہ اقبال ایک دفعہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، اور پیچھے سے آپ کے والد صاحب آ کر پوچھتے ہیں کہ بیٹا اقبال کیا کر رہے ہو؟ تو آپ نے کہا کہ ابا جان قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہوں۔ تو آپ کے والد نے پوچھا کیا کچھ مزہ آ رہا ہے کیا؟ ارے ابا جان یہ قرآن جو ہے نا اللہ کا کلام ہے، ثواب کے لیے پڑھا جاتا ہے، اس میں مزہ آنے والی کیا بات ہے؟ تو اس وقت آپ کے والد کہتے ہیں کہ نہیں بیٹا ایسا نہیں ہے، کہ جب تم قرآن مجید پڑھو اور قرآن کی تلاوت کرو تو یہ سوچ کر، یہ سمجھ کر پڑھو کہ اللہ تم سے مخاطب ہے اور تمہیں وہ جو احکامات ہیں اس پر تمہیں عمل کرنا ہے، ان چیزوں کو عملی جامہ پہنانا ہے۔ یہ اس تصور سے، اس سوچ سے جب آپ پڑھیں گے تو جب جو ہے نا مزہ آنے لگے گا۔ تو وہی چیزیں جو میں نے یہ جو واقعات سنا ہے، یہ صرف جو ہے نا تاریخ کے جو واقعات ہیں یہ صرف سننے کے لیے یا جو ہے نا اپنے تقریروں کو یا اپنے تصانیف کو زینت بخشنے کے لیے نہیں ہیں یہ ساری چیزیں، بلکہ اس کو ہم اپنے وجود سے عملی جامہ پہنائیں، اس کو عمل میں لائیں ہم اپنے وجود سے، کہ کیسے صحابہ اکرام نے ایثار و قربانی پیش کی، کیسے جوہر دکھلائے۔ وہی چیز یہاں پر حضرت العالم فرماتے ہیں کہ ہم جو ہے نا چونکہ ہمیں عرفان کے دروازے سے گزرنا ہے، اس لیے ہم حضرت علی کرم اللہ وجہ کے شہدائی ہیں، اور ایثار و قربانی میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر ہیں، اور عملی میدان میں یعنی پریکٹیکل میں حضرت امام حسین علی مقام جو محض اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور انتہائی بے کسی اور بے بسی کی حالت میں بغیر لغزش کے معصوم بچوں کا خون دیکھا، حضرت العالم فرماتے ہیں کہ یہ واقعات کربلا ہمارے لیے نمونہ ہے، اور ہم واقعات کربلا کو صبر کی بے مثل عملی تفسیر سمجھتے ہیں، اور ہم قرآن کو عمل میں پڑھتے ہیں۔ یہی چیز یہاں پر اس خانقاہ کا، اس ادارے کا جو ترہ امتیاز ہے وہ یہ کہ یہاں پر صرف تھیوری نہیں ہے، صرف گفتن نشستن برخاستن کا معاملہ نہیں ہے، عمل، پریکٹیکل، کردار، یہ جو ہے نا اصل ہے جو اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے جا بجا قرآن مجید میں۔ تمہیں عمل کرنا ہوگا، ان کے جو پہلے جو گزر چکے جو انعام یافتہ لوگ ہیں ان کے جو ہے نا قدم بہ قدم، ان کے نقش قدم پر چلنا ہوگا، من النبیین، صدیقین، شہداء، صالحین، ان کے اوصاف کو اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا، اپنے جو ہے نا نفس کی نفی کرنا ہوگا، اپنے نفس کو جو ہے نا تحقیق کرنا ہوگا، اپنے نفسانی خواہشات کو، اور
وہ جو خالق حقیقی ہے اس کو اپنا الہ بناؤ. مال و دولت کو، اپنے نفس کو یا یہ دنیا کو اپنا الہ مت بناؤ. جب آپ جو ہے نا ان تمام خواہشات سے منہ موڑ لے کر اپنے آپ کو فنا جب کر دیتے ہیں تو وہ حیات جاویدانی بخشی جاتی ہے. شاعر کہتا ہے کہ زمین میں دانہ دفن ہو کے نو نہال ہوا، حیات بعد ہوئی پہلے انتقال ہوا. یعنی ایک جو زمین میں آپ بیج بوتے ہیں، گویا کہ ایک ظاہری طور پر وہ اپنے آپ کو دفن کر رہا ہے، فنا کر دے رہا ہے. جب وہ اپنے آپ کو فنا کرتا ہے تبھی اس کے اندر سے جو ہے نا زندگی نکلتی ہے، حیات اس کے اندر جو چھپی ہے پوشیدہ. اگر آپ اس بیج کو اگر آپ اپنے پاس رکھیں گے، زمین میں نہیں دفن کریں گے، بوئیں گے نہیں، تو پھر اس کے اندر جو زندگی ہے، جو حیات ہے، وہ کیسے ظاہر ہوگی؟ ٹھیک اسی طریقے سے جب تک بندہ اپنے آپ کو اللہ میں فنا نہیں کر دیتا. اپنے آپ کو اللہ میں فنا کرنے سے کیا مراد ہے؟ کہ آپ مکمل طور پر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پابندی کریں. یہ قرآن مجید وہ باعظمت کتاب جس میں ہر چیز کو کھول کھول کر اللہ نے بیان کر دیا، کن کن چیزوں سے تمہیں رکنا ہے. جیسا کہ اس رکوع میں اللہ نے ربا کی یعنی سود کی حرمت بیان کر دی ہے. تم یہ مت سمجھو کہ جو ہے نا یہ لوگ جو ہے نا یہ چھوٹی موٹی چیز ہے، معمولی چیز ہے. بینک میں اگر ہم جو ہے نا اپنی حفاظت کے لیے، اپنے روپیوں کی، پیسوں کی حفاظت کے لیے ہم بینک میں پیسہ جمع کرتے ہیں، یا کوئی ڈاک خانے میں یعنی پوسٹ آفس میں ہم پیسہ جمع کرتے ہیں، تو وہاں پر خود بخود جو ہے نا وہ انٹرسٹ جمع ہوتا رہتا ہے. آپ کہیں گے نہیں ہم نے تو جو ہے نا کچھ کاروبار نہیں کیا، سودی لین دین تو ہم نے نہیں کیا، بس ہم نے اپنے پیسوں کی حفاظت کے طور پر ہم نے بینک میں یا ڈاک خانے میں پیسے جمع کروائے تھے، اب وہ خود بخود آ رہے ہیں، اب اس کو استعمال کیا جائے. یہ آپ کی خوش فہمی ہے، غلط فہمی ہے. دل کے بہلانے کے لیے غالب یہ خیال اچھا ہے، ورنہ قرآن مجید اس بات کی اجازت نہیں دیتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، حضور مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں اس تعلق سے، وہ بالکل کھرے کھرے کھلے کھلے طور پر آپ نے اس سے بڑی ہی سختی سے ممانعت کی ہے، روکا ہے. یہ ایسی بیماری ہے جو ایک سوسائٹی کو تباہ و برباد کر دیتی ہے، نیست و نابود کر دیتی ہے. اس میں غریب اور انتہائی غریب اور جو ہے نا انتہائی جو ہے نا مجبور ہوتا چلا جاتا ہے، اور سرمایہ دار انتہائی امیر اور جو ہے نا مال و دولت کے جو ہے نا ڈھیر لگاتا چلا جاتا ہے. اور بلکہ ان اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اتنی سخت بات کی ہے کہ اگر تم تک اس بات کی نصیحت پہنچ گئی کہ اللہ نے سود کی، ربا کی، انٹرسٹ کی ممانعت کی ہے، تم اس سے رک جاؤ. اگر تم ان باتوں کو سمجھ کر اس سے نصیحت حاصل کر کے آپ اگر بچ گئے، رک گئے، یا اللہ یہ بھی کہتا ہے ان آیاتوں میں اگر تم نے توبہ کر لی سچے دل سے، اور جو کچھ تم نے سود کے طور پر کسی کو پیسہ دیا تھا اگر جو ہے نا وہ چھوڑ دیا، معاف کر دیا، تو اللہ کہتا ہے تمہارے لیے بہتری ہے اس میں. اور اگر تم اپنی جو ہے نا روش پر اڑے رہے اور تم نے برابر ربا کو، سود کو یعنی انٹرسٹ کو جو ہے نا استعمال کرتے رہے، تو پھر اللہ فرماتا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے خبردار ہو جاؤ، تم تیار ہو جاؤ. یہ بات کھلے طور پر اللہ کہہ رہا ہے. یہ سورہ بقرہ کی 38ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ اس کو کھول کھول کر اس کی بڑی وضاحت کر رہا ہے. الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. اس کی ایک مثال بھی کیسی دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ کھڑے نہیں ہو پائیں گے، لڑکھڑا جائیں گے.
اور کھڑے ہوں گے بھی تو کیسے؟ مگر اس طرح جیسے وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جیسے شیطان نے چھو کر اس کو باولا بنا دیا. شیطان نے جس کو چھو کر باولا مطلب اس کو مجنون کر دیا، پاگل بنا دیا، وہ اس حال میں کھڑا ہوتا ہے. وہ لوگ جو یہ سوچتے ہیں کہ یہ سود جائز ہے اور جو ہے نا یہ کیونکہ دارالحرب ہے، یعنی یہاں پر غیر مسلمین کی حکومت ہے، دارالحرب ہے، اسلامی قانون نافذ نہیں ہے، لہذا سود کو استعمال کرتے جاؤ. ایسے لوگوں کے تعلق سے اللہ فرماتا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول اس سے اعلان جنگ کرتے ہیں. یہ جو ہے نا ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ یہ بات کو بیان کر رہا ہے کہ وہ جو لوگ جو ہے نا جو سود کو استعمال کرتے ہیں اپنے جو ہے نا ذاتی مصرف میں، جو اپنے ان چیزوں کو اس مال کو استعمال میں لاتے ہیں، وہ ایسے ہیں جیسے شیطان نے اس کو چھو کر باولا بنا دیا، یعنی مجنون کی سی حالت اس کی ہو گئی. اس حال میں وہ کھڑا ہوتا ہے. یہ اس لیے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بعض لوگوں کا یہ بھی تصور ہے کہ ہم بزنس کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، تو ہم کچھ جو ہے نا خرید کر کوئی چیز لاتے ہیں اور اس میں جو ہے نا اضافہ کر کر اس کو بیچتے ہیں. مثال کے طور پر ہم نے 10 روپے میں کوئی ایک چیز خرید کر لائی اور ہم جو ہے نا 15-20 روپے میں اس کو بیچتے ہیں. بعض لوگ یہ اللہ فرما رہا ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ خرید و فروخت بھی یعنی کاروبار، تجارت بھی یعنی بزنس بھی، یہ بھی ایک قسم کی جو ہے نا سود ہے، یہ بھی ایک قسم کا ربا ہے، انٹرسٹ ہے. اس بات کی بھی اللہ نے سختی سے ممانعت کی ہے کہ جو لوگ تجارت کو انٹرسٹ سے جو ہے نا تشبیہ دیتے ہیں ان کے لیے بھی اللہ کہتا ہے. اس لیے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ خرید و فروخت بھی سود ہی کی طرح ہے، حالانکہ اللہ نے خرید و فروخت کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا ہے. سود کی بڑی حرمت اور ممانعت اللہ نے پیش کی ہے. تجارت کو، بزنس کو اللہ نے حرام نہیں کیا بلکہ یہ جائز ہے، حلال کیا ہے. اور مزید آگے اللہ فرماتا ہے فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ. سو جس کے پاس اپنے رب سے نصیحت آ گئی پھر وہ رک گیا. نصیحت آنے کے بعد جو سود کے معاملات جو اس کے چل رہے تھے، انٹرسٹ کے، ربا کے، اس سے اگر رک گیا تو اس کے سارے معاملات کو اللہ معاف کرنے والا ہے، درگزر کرنے والا ہے. جو کچھ گزر گیا ہے وہ اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. نصیحت آ گئی پھر وہ رک گیا تو اس کے لیے ہے جو گزر چکا اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. اور جو پھر لینے لگے یعنی نصیحت پہنچنے کے بعد بھی جو ہے نا اپنے معاملات کو، سودی لین دین کو، سودی کاروبار کو وہ اگر الا حال جاری رکھے تو وہ لوگوں کے تعلق سے اللہ فرماتا ہے کہ نصیحت پہنچنے کے بعد بھی اگر کوئی لینے لگے تو وہی آگ والے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ ومن عاد فاولئک اصحاب النار، یہ آگ والے ہیں. ہم فیہا خالدون، یہ اسی میں رہیں گے، اس سے نکل نہیں پائیں گے. وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ارے یہ تو دارالحرب ہے، ارے یہاں پر جائز ہے، تو یہ جو ہے نا یہ ایسی من مانی تعویل اور یہ جو ہے نا من گھڑت جو اپنی نفس سے، اپنے عقلوں سے اللہ ایک کہہ رہا ہے. دیکھیے سورہ حجرات میں جو اللہ کہتا ہے کہ تم اپنے نبی کی، اپنے آواز کو نبی کی آواز سے بلند مت کرو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. سورہ حجرات میں اللہ کہتا ہے کہ اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے پست رکھو. وہ کیا ہے؟ ایک تو یہ جو منہ سے نکلنے والی آواز ہے یہ بھی ہے، لیکن اس کا باطنی پہلو، روحانی پہلو یہ ہے کہ جو کچھ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات ہیں تم ان حدودوں میں رہو، ان حدود کو پھلانگو مت، اس سے تجاوز مت کرو، اس سے آگے مت بڑھو.
یہ کہاں پر لکھا ہے کہ کہاں جو ہے نہ قرآن اس میں کہیں اس بات کی اجازت دیتا ہے، نہ اس کا ذکر ہے کہیں، نہ احادیث میں ہے، نہ بانی تحریک پیر و مرشد حضرت قبلہ عالم کے جو ہے نا ارشادات میں ہے کہ یہ جو ہے نا دارالحرب ہے، یہاں پر غیر مسلمین کی حکومت ہے، لہٰذا سود جو ہے نا آپ لیتے رہو، جائز ہے۔ ڈرو اللہ سے، بچو اس عذاب سے جو اللہ نے آگ میں ڈال کر تمہیں اسی میں رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تو یہ جو ہے نا یہ معمولی باتیں نہیں ہیں، یہ قرآن مجید یہ اللہ کا قانون ہے، یہ قانون کی کتاب ہے، یہ قول فیصل ہے، یعنی فیصلہ شدہ باتیں ہیں، اس میں کوئی من مانی تعویل کرنے کی باتیں نہیں ہیں۔ آپ جو ہے نا من مانی اپنی طرف سے جو ہے نا تعویل کرتے جا رہے ہیں، یہ جو ہے نا اللہ کی سخت گرفت میں، اللہ کی سخت پکڑ میں، واللہ شدید العقاب، اور اس کی گرفت ایسی مضبوط اور شدید ہے کہ اس کی گرفت کے اس سے چنگل سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ تو یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بیان کر رہا ہے کہ تم جو ہے نا سود سے، ان چیزوں سے بچو، اور جو ہے نا جن کے پاس نصیحت پہنچ جاتی ہے آپ جو ہے نا اس نصیحت سے سبق حاصل کرو، اس سے جو ہے نا درس لو، اور جو ہے نا وہ لوگ جو اللہ کی جانب سے نصیحت پہنچنے کے باوجود بھی جو اپنی ہی وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے کہ مصداق اگر اسی روش پر اور اسی پر اڑے رہے تو پھر ان کے لیے جو ہے نا دردناک عذاب کا اللہ ذکر کرتا ہے۔ کیونکہ اس کے تعلق سے حضور سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سود کے متعلق۔ اللہ فرماتا ہے کہ سود سے پیسہ دینے والا اور سود سے لینے والا اور اس کا حساب کتاب رکھنے والا اور اس کا گواہ رہنے والا، اللہ فرماتا ہے کہ یہ سب برابر ہیں، گناہ میں برابر کے شریک ہیں، کوئی کم کوئی زیادہ، کسی کا گناہ کم کسی کا گناہ زیادہ، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ سارے برابر ہیں، یہ گناہ میں سارے ایک جیسے ہیں۔ اور یہ اتنی بات نہیں کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ ان پر لعنت بھیجی ہے۔ اللہ کے یہ حدیث ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سود دینے والے پر، سود سے پیسہ لینے والے پر، اور اس کا گواہ رہنا اور اس کا حساب کتاب رکھنے والے پر یہ اللہ کی لعنت ہے، اور یہ سب ایک ہی جو ہے نا کیٹیگری کے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ مزید آگے فرماتا ہے، اللہ صدقات کو بڑھاتا ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ یہ یہاں پر اس چیز کا ذکر کیوں کیا اللہ تعالیٰ نے؟ صدقات کا بھی ذکر کر رہا ہے برابر، اور جو یہ اس رکوع کی پہلی آیت ہے اس میں بھی اثار و قربانی کا، صدقات کا ذکر کرتا ہے، اور ربا سے منع کر رہا ہے، ربا سے روک رہا ہے لوگوں کو، سود سے۔ وہ اس لیے کہ جیسا کہ میں نے کہا کہ سود سے ہوتا یہ ہے کہ جو غریب طبقہ ہے وہ اور غریب سے غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے، اور جو سرمایہ دار ہیں، جو سودی کاروبار میں، سودی لین دین میں جو ملوث ہیں، وہ جو ہے نا امیر سے امیر تر ہوتے چلے جاتے ہیں، جس سے معاشرے میں تباہی و بربادی، رسوائی پھیل جاتی ہے، اور بگاڑ اور ایسی یہ جو بیماری ہے اس سے، یہ جو ہے نا اسی لیے بڑی ہی سختی سے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سختی سے اس کی ممانعت کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے جو گناہ ہیں، سود کے جو مضر اثرات ہیں، تقریباً احادیث میں 70 اس کے گناہ، اس کے جو ہے نا مضر اثرات بیان کیے گئے ہیں، 70۔ ان میں سے آپ غور کریں، ان چیزوں کو پڑھیں، مطالعہ کریں۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس میں سے ایک گناہ ایسا ہے جیسا کہ وہ جو سود سے لینے والا دینے والا جو بھی شخص ہے، سودی معاملات میں ملوث، اس کی مثال ایسی ہے گویا کہ وہ اپنے ماں سے جو ہے نا بدکاری کرتا ہے۔ اس قدر جو ہے نا، یہ کیوں بیان کی گئی یہ باتیں؟
کہ اتنی سختی سے اللہ کے رسول نے ان چیزوں سے روکا، کیونکہ آپ جانتے تھے اگر اس کو جو ہے نا پھیلتا ہوا ہم چھوڑ دیں، یہ جو ہے نا شراب کی حرمت، یہ سود کی حرمت، یہ خنزیر کی حرمت، یہ سب چیزیں دین اسلام سے پیشتر کہیں نہیں تھی، کوئی نبی نے اس کی سختی سے ممانعت نہیں کی، یہ صرف حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا حکمت عملی تھی۔ آپ جانتے تھے اصلاح عمل کو کہ کیا اس کے جو ہے نا مضر اثرات رونما ہوں گے، کیسے لوگ جو ہے نا اس بیماری میں ملوث ہو جائیں گے، اور کیسی تباہی و بربادی، نقصان کیسا ہوگا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ہی سختی سے اس کو روکا، شراب کی حرمت کو، بلکہ ان سب چیزوں سے، شراب کی حرمت اور جو ہے نا خنزیر کی حرمت اور یہ سود کی جو ممانعت جو اللہ نے کی ہے، اس میں بدترین سے بدترین جو گناہ جو بیان کیے گئے ہیں وہ ربا ہے، سود ہے۔ اور کہیں پر بھی نہ قرآن میں نہ احادیث میں اس کا کہیں ذکر ہے، نہ اشارتاً نہ کنایتاً، کہ جو ہے نا دارالاسلام، دارالامن کا جو ہے نا ایک قانون ہے، دارالحرب کا ایک قانون ہے، ایسا کہیں اللہ نے بیان نہیں کیا۔ اگر آپ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں اور جو ہے نا دائرہ اسلام میں آپ اپنے آپ کو لاتے ہیں، تو پھر یہ تمام تر قوانین کو آپ اپنے اوپر لاگو کر لیں، گو کہ آپ دارالحرب ہی میں کیوں نہ رہتے ہوں۔ تو یہ جو ہے نا اتنی جو ہے نا اصحاب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے پاس اگر تم صاحب حیثیت ہو تو بجائے تم جو ہے نا لوگوں کو سود سے، انٹرسٹ سے، ربا سے پیسہ دینے کے، تم ایثار و قربانی کرو، صدقات کرو، یہ تمہیں اللہ سے قربت کا ایک ذریعہ بنے گا۔ اللہ فرماتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تمہیں روکتا ہے ربا سے، سود سے، اور صدقات کو بڑھانے کی تلقین کرتا ہے۔ صدقات سے آپ کے اندر پاکی پیدا ہوگی اور معاشرہ پھل پھول جاتا ہے، اور جو محتاج ہیں، جو غریب ہیں، جو مفلس ہیں، وہ سٹیبل ہو جاتے ہیں، اپنے پیروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ جب ان کی مالی مدد کرتے ہیں، ایثار کرتے ہیں، اللہ نے دیا ہے، اللہ یہ قرآن مجید میں کہتا ہے واضح طور پر، جب کہ تم اب ان معاملات میں، کیونکہ دین اسلام سے پہلے یہ ساری چیزیں، یہ ساری رسم و رواج، یہ سود کے لین دین، یہ سارے جو ہے نا رائج تھے، تو اللہ کہتا ہے کہ اگر تم جو ہے نا اللہ کی طرف سے تمہیں جب نصیحت آ پہنچتی ہے، اگر تم جو ہے نا ان چیزوں سے رک جاتے ہو، تو یہ تمہارے لیے، یہ تمہارا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اور تم جو ہے نا اللہ کی حفظ و امان میں آ جاتے ہو۔ اور اگر تم نے کسی کو دے رکھا ہے اور یہ حرمت آ گئی تو تم اس کو چھوڑ دو، وہ لو مت، حرمت آنے کے بعد، نصیحت پہنچنے کے بعد، بلکہ اللہ یہ کہتا ہے کہ اگر تمہاری حیثیت ہے تو تم اس کی مدد کرو جو محتاج ہے، بجائے جو ہے نا اس سے جو ہے نا دگنی تگنی رقم لینے کے، آپ اس کو سٹیبل کرو، اس کو جو ہے نا جو اس کی محتاجی ہے اس کو دور کر دو، اس کی مالی مدد کرو۔ یہی چیز صدقات کو اللہ بڑھانے کی تلقین کرتا ہے، اور زکوٰۃ کا قانون اللہ لے کر آتا ہے۔ یہ ایسے پاک نظام، ایسے جو ہے نا مساوات کی یہ تعلیمات ہمیں کہیں نہیں ملتی۔ یہ باتیں، یہ جو درس ہے، یہ جو تعلیمات ہے، یہ صرف اور صرف حضور منبع انوار، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، خاتم النبیین حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہی میں ہمیں یہ ساری چیزیں ملتی ہیں۔ آپ ہی کی یہ تلقین تھی، آپ ہی کا یہ درس تھا، آپ ہی کی یہ حکمت عملی تھی کہ ماحول جو ہے نا ایک پاک صاف، ایک صاف و ستھرا، ایک شفاف ماحول ہو، ایک پرامن ماحول ہو۔ ورنہ آپ یہ جو ہے نا یہ ایسی بیماریاں ہیں، یہ شراب نوشی اور جو ہے نا یہ بدکاری، بے حیائی، فحاشی اور یہ سود، یہ ربا،
یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو سارے معاشرے کو جو ہے نا اسفل السافلین میں لے کر چلی جاتی ہیں، کاسب معقول کی طرح کر دیتی ہیں۔ یہ بیماریاں ایسی بیماریاں ہیں، یہ ناسور ہے۔ یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ اس لیے فرماتا ہے کہ تم یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، تم جو ہے نا ربا سے بچو اور صدقات کو بڑھاؤ۔ اور مزید آگے فرماتا ہے واللہ لا یحب کل کفار اثیم، یعنی اور اللہ کسی ناشکر گزار گناہگار کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی جو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تمہیں نصیحت آ پہنچی لیکن تم نے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو پس پش ڈال دیا، اس کو نظر انداز کر دیا اللہ کے فرمان کو، تو پھر جو ہے نا تم اس زمرے میں آتے ہو کہ واللہ لا یحب کل کفار اثیم، جو ناشکر گزار گنہگار ہے، اس زمرے میں تم آ جاتے ہو۔ تو ویسے لوگوں سے اللہ جو ہے نا محبت نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ تلقین کرتا ہے، اللہ نصیحت کرتا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو لوگ ایمان لاتے اور اچھے کام کرتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان کو کوئی ڈر نہیں۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کی منزل پر وہ لوگ ہوں گے، اس پر فائز ہوں گے۔ تو یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ یہ تلقین کرتا ہے، کیا ہے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیے، نیک عمل، پاک باز عمل، اللہ کو راضی کرنے والا عمل۔ اور وہ کیا عمل ہیں، وہ کیا اعمال ہیں، وہ کیا جو ہے نا جوہر ہیں، وہ کون سے میدان ہیں جس سے اللہ راضی ہوتا ہے؟ حضرت قبلہ عالم فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عین سنت ہے، جس کی وجہ سے وہ کیا جو ہے نا حکمت عملی تھی، وہ کون سے اعمال تھے، وہ کیا چیزیں تھیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنائی اور جس سے کفر، شرک اور باطل طاقتیں ختم ہو گئیں، ان کا خلا خما ہو گیا، ان کی بیخ کنی ہو گئی۔ وہ عمل تھے تبلیغ، ہجرت، غزوات، جہاد۔ یہ جوہر ثلاثہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوی نبوت کے ساتھ ہی تبلیغ کا میدان گرم کیا، یعنی مشرکین میں، کفار اور مشرکین میں اسلام کے پیغام کو عام کیا۔ اور جب 13 سال مکے میں رہے، انتہائی جو ہے نا مصیبتوں کو برداشت کیے، اور اس کے بعد اللہ کے حکم سے جو ہے نا ہجرت کی، مکے سے مدینے کو ہجرت کی۔ ہجرت کے بعد جو ہے نا یہ بھی ایک جوہر ہے، جوہر ثلاثہ میں سے۔ جب آپ ہجرت کرتے ہیں تو اللہ کی طرف سے تائید، مدد آپ کے ساتھ شامل حال ہو جاتی ہے، اور جب وہاں سے لوگ آپ کی تائید میں، آپ کی مدد میں شریک ہو جاتے ہیں تو پھر جو ہے نا غزوات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور اس کے بعد جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے سے ان باطل طاقتوں کا خاتمہ کیا جاتا ہے، اللہ کی حمد نافذ ہوتی ہے، کفر کا، حق کا غلبہ ہو جاتا ہے، حق کا اظہار ہو جاتا ہے، اور باطل طاقتیں اپنا سا منہ لے کر رہ جاتی ہیں اور وہاں سے رفو چکر ہو جاتی ہیں۔ وہ کون سے اعمال تھے جس سے باطل اور کفر جو ہے نا دم توڑ گیا؟ وہ اعمال تھے تبلیغ، ہجرت، غزوات، جہاد، اور وہ فقیری رنگ میں تھے۔ حضرت قبلہ عالم فرماتے ہیں کہ حقیقی اطمینان قلب حاصل کرنا چاہتے ہو، حقیقی اطمینان قلب اگر چاہتے ہو تو فقیر بن جاؤ، کیونکہ فقیری یہی وہ اکسیر ہے بدولت جس کے باندھا جاتا ہے خلافت کبھی صحرا سر پر۔ یہ وہ فقیری جو حضرت قبلہ عالم نے فرمائی کہ ذات احمد تو صرف فقیری کو سکھانے آئی، جس کی قوت سے ہلاک ہو گئے قیصر و کسریٰ۔ یہ ہے ولایت و فقیری، دونوں لازم ملزوم۔ جو فقیر ہوگا یقیناً وہ ولی بھی ہوگا۔ تو یہ فقیری رنگ میں
حضور سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جوہر ثلاثہ کو انجام دیا، تبلیغ، ہجرت، غزوات، جہاد، اور اس کے بعد 1300 سال کے بعد ان جو ہے نا جواہر کو، وہ جو جوہر ثلاثہ تھے، اس کو اگر پھر دوبارہ اگر کسی نے فقیری رنگ میں اس کو عملی جامہ پہنایا تو وہ اس تحریک سے بانی تحریک حضرت مولانا صدیق دیندار چند بسویشور صاحب قدس اللہ سرہ العزیز نے اپنے رفقا، اپنے ساتھیوں کو لے کر وہی جو ہے نا نقشے کو پیش کیا، تبلیغ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر، سارے ہندوستان کے طول و عرض میں چپے چپے میں جا کر اسلام کی حمد کو اور اسلام کی حجت کو پوری کر دی، اور ہجرت کی یہاں سے آزاد قبائل میں، پھر غزوات کیے، واپس آنے کے بعد 27 غزوات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، یہ ہیں جوہر ثلاثہ۔ یہ جو ہے نا ان اعمال سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ حضرت قبلہ عالم فرماتے ہیں کہ یہ جو 4 چیزیں ہیں، تبلیغ، ہجرت، غزوات، جہاد، چھوڑ ان 4 کو جو حق کی رضا ڈھونڈے گا، اللہ کی رضا، چھوڑ ان 4 کو جو حق کی رضا ڈھونڈے گا، بے وقوف درجے اول میں ہے نمبر اس کا۔ اللہ کو اگر راضی کرنا ہے تو یہ 4 چیزیں ہیں جو ہے نا فقیری رنگ میں اختیار کر لے کر، فقیری رنگ کو اختیار کرتے ہوئے جب آپ ان پر عمل پیرا ہوتے ہیں تو کامیابی، وہ نصرت، فتح آپ کے قدم کو چومتے ہوئے آتی ہے۔ جب آپ اپنے آپ کو مکمل طور پر فنا کر دیتے ہیں، اپنے ناجی کے اشاروں پر، وقت کا جو ناجی ہوتا ہے اس کی بات پر لبیک کہتے ہوئے اپنے تن من دھن کی بازی لگا دیتے ہیں۔ یہی بات حضرت قبلہ عالم فرماتے ہیں، علم قرآن آتا کس کو ہے، تزکیہ نفس ہوتا کس کا ہے؟ حضرت قبلہ عالم فرماتے ہیں جو شخص اس دنیا میں ہی خود پر موت وارد کر لے، جو شخص اس دنیا میں ہی خود پر موت وارد کر لے سے کیا مراد؟ موتو قبل ان تموتو، موتو قبل ان تموتو یعنی جو ہے نا موت سے پہلے مر جانا۔ موت سے پہلے مر جانے سے مراد یہ ہے کہ آپ جو ہے نا اپنے تمام تر نفسانی خواہشات کو تحقیق کر دینا، ختم کر دینا۔ بیوی، بچے، ملک، املاک، ماں باپ، اولاد، عزت، آبرو، یہ سب چیزیں اللہ اور اس کے رسول کے لیے قربان کر دینا۔ اگر آپ زندہ ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہیں۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے۔ یہ آپ کا نصب العین ہو، یہ آپ کا مقصد ہو۔ یہی چیز اللہ فرماتا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہی چیز جو ہے نا حضور اور صحابہ اکرام نے اس کو عملی رنگ میں پیش کیا، عملی جامہ پہنایا۔ یہی چیز حضرت قبلہ عالم یہاں پر فرماتے ہیں کہ جو شخص اس دنیا میں ہی خود پر موت وارد کر لے، اپنے خواہشات نفسانی سے منہ پھیر لے، یعنی وہ فنا فی الشیخ ہو جائے، اپنے جو پیر و مرشد ہیں، جو شیخ ہیں، اس میں اپنے آپ کو فنا کر دے ان کی مرضی میں، یعنی وہ فنا فی الشیخ ہو جائے، یعنی وقت کے ناجی کی راہ میں اپنی ہستی مٹا دے، اس کا تزکیہ نفس ہوتا ہے، اس کو علم قرآن آتا ہے۔ کن کو؟ جو ہے نا اپنے اوپر موت وارد کر لے، موتو قبل ان تموتو کے تحت، موت سے پہلے مر جانا، اپنے نفسانی خواہشات کو ختم کر دینا، اور جو ہے نا فنا فی الشیخ ہو جانا۔ ایسے لوگوں کا تزکیہ نفس ہوتا ہے، ایسے لوگوں کو قرآن کا علم آتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا جو میں نے جو سورۃ البقرہ کے 38ویں رکوع کی جو تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھانے کا ذکر کر رہا ہے، اور ربا یعنی سود، انٹرسٹ کو ختم کرنے کی، اور جو لوگ یہ اللہ کی طرف سے نصیحت آ پہنچنے کے باوجود بھی وہی اپنی روش پر اڑے رہے اور سودی معاملات میں ملوث رہے، تو اللہ کھلے طور پر فرما رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اس سے اعلان جنگ کرتے ہیں جو سود کے معاملات میں ملوث ہے۔
اللہ کی طرف سے نصیحت آ پہنچنے کے باوجود بھی جو ہے نا اس میں کچھ تبدیلی نہیں آ رہی. تو یہ جو ہے نا اللہ فرماتا ہے کہ جب تک تم جو ہے نا اپنے آپ میں تبدیلی لانے کی نہ سوچو تو خدا کی طرف سے بھی کچھ جو ہے نا توفیق نہیں ہوتی. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا. جب آپ یہ سوچیں، یہ اپنے آپ میں تبدیلی لائیں اور یہ سوچیں کہ میں بدل کر پورے ماحول کو میں بدلوں گا، یہ عزم کے ساتھ آپ کھڑے ہوں. جیسا کہ اقبال کہتے ہیں کہ تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا، عجب نہیں ہے کہ یہ چار سو بدل جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان چیزوں کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا ایاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک عظیم رؤوف الرحیم رب حلیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ سورۃ الفاتحہ، سورۃ الحمد بھی اسے کہا گیا ہے، فاتحۃ الکتاب بھی اسے کہا گیا ہے، سورۃ الکنز بھی اسے کہا گیا ہے، سورۃ الشفا بھی اسے کہا گیا ہے. تقریباً 25 اس کے نام گنوائے گئے ہیں احادیث میں. بڑی ہی جامعت والا سورہ ہے. لا صلاۃ الا بسورۃ الفاتحہ، یعنی سورۃ الفاتحہ کے بغیر جو ہے نا کوئی نماز مکمل نہیں ہوتی. یہ بڑی ہی جامعت والا یہ سورہ، اس کو بار بار پڑھنے کی اللہ تلقین کرتا ہے. بلکہ کوئی نماز مکمل نہیں ہوتی، بلکہ کوئی رکعت مکمل نہیں ہوتی بغیر سورۃ الفاتحہ کے. دیکھیں آپ غور کریں عزیزان من، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے، جو تمام کائنات کا خالق ہے. تعریف اس کی نہیں جس نے کچھ خدمات انجام دے دی، کچھ ایثار کر دیا، کچھ جو ہے نا خدمات انجام دے دی، اس کی تعریف نہیں. تعریف تو اللہ رب العالمین کی ہے جو تمام کائنات کی ربوبیت کرتا ہے، پالتا ہے، پوستا ہے، پرورش کرتا ہے. بندوں کو اپنے منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے جو جو سامان درکار ہے وہ بہم پہنچانے والی ذات رب کی ہے. ربوبیت کرنا، الحمدللہ رب العالمین، تمام عالمین کی ربوبیت کر رہا ہے. وہ خالق حقیقی، وہ مالک جو رحمان ہے، بلا بدل دینے والا ہے. ایک مومن بندہ، یہ قرآن مجید اس ادارے کا جو تر امتیاز ہے وہ یہ کہ ہم قرآن مجید کو عمل میں پڑھتے ہیں. قرآن عمل میں ہے. الرحمن الرحیم، اللہ رحمان ہے، بلا بدل دیتا ہے. تو اس کو ایک مومن جو بندہ ہوتا ہے، ایک اللہ والا، ایک اللہ کا مقرب بندہ، اللہ جیسے ہر ایک کو، چاہے اس کا ماننے والا ہو یا نہ ماننے والا ہو، سرے سے اللہ کی ذات کا کوئی انکار بھی کرنے والا اگر کوئی ہے، جیسے ایتھیسٹ ہوتے ہیں، دہریہ، خدا کا تصور ہی نہیں جن کے پاس، وہ بھی ہیں تو ان پر بھی سورج کی شعائیں کرنیں پڑ رہی ہیں، بارش ان تک بھی پہنچ رہا ہے، آکسیجن ان تک بھی پہنچ رہا ہے. ٹھیک اسی طریقے سے ایک مومن بندہ، ایک اللہ والا، ایک مقرب بندہ، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو لے کر رحمانی تقاضے سے روحانی جو ہے نا فیوز و برکات کو، روحانی نعمتوں کو بانٹتا چلا جاتا ہے. آزادی کا کھلی آزادی کا اعلان کرتا چلا جاتا ہے. تو یہ جو ہے نا ایک مومن بندہ اس کو عملی جامہ پہناتا ہے اور رحیمی تقاضے سے 1 کا 10 گنا عطا کرتا ہے. اللہ رحیم ہے خاص اپنے مومن بندوں پر. تو یہ 1 کا 10 گنا عطا کرتا ہے. جو مومن بندے اللہ اور اس کے رسول، اللہ کے بندے اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں آگے بڑھتے ہیں، ایثار قربانی کرتے ہیں، اپنے مال، دولت، عزت، آبرو، اپنی صلاحیتوں کو صرف کرتے ہیں، ان کو جو ہے نا 1 کا 10 گنا دینے کا اللہ اعلان کرتا ہے. اور اگر اتنی آسانیاں اور اتنی جو ہے نا اپرچونیٹیز عطا کرنے کے بعد اگر کوئی روگردانی کرے، اگر کوئی جو ہے نا اپنے نفس کو اپنا الہ بنا لے کر چلے، عیش و عشرت میں ملوث ہو جائے اور جو ہے نا ٹھاٹ باٹ اور جو ہے نا یہود و نصارہ کی طرح زندگی گزارے ٹھاٹ باٹ سے، کیونکہ اسلام تلقین کرتا ہے سادگی کی. اسلام جو ہے نا درس دیتا ہے تمہیں کفایت شاری کا. اسلام تمہیں تلقین کرتا ہے انتہائی
سادگی سے زندگی گزارو، کیونکہ یہ ایمان میں ہے، یہ حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے. آپ اس کے برخلاف عمل کرتے ہیں، یہود و نصارہ کی طرح اپنی تقلید آپ اس میں لگے ہوئے ہیں، تو یہ جو ہے نا پھر اللہ کیا کرتا ہے، مالکی یوم الدین بن کر حساب کتاب لینے پر اللہ قادر ہے، فیصلے کرنے کا وہ جو نا قادر مطلق، وہ فیصلے کرتا ہے، مالک بن کر حساب کتاب لیتا ہے ذرے ذرے کا. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا. ذرہ برابر اگر کوئی نے کسی نے نیکی کی اس کا اجر اس کو مل کر رہے گا، اور ذرہ برابر اگر کسی نے برائی کی، کچھ جو ہے نا بے توری کی، یعنی اپنے نفس کو الہ بنا کر جو ہے نا اپنے من مانی جو ہے نا چالیں چلی، تو اللہ جو ہے نا اس کو جو ہے نا حساب لینے پر قادر ہے، اس کی سزا دینے پر اللہ قادر ہے، مالک یوم الدین بن کر. اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اے اللہ ہمیں یہ جو تو نے راستے جو بتائے، اس راستے پر ہمیں استقامت سے ثابت قدم رکھ. اہدنا الصراط المستقیم مطلب ہمیں استقامت سے ان راستوں پر جو تو نے ابتدا سے بتائے اس پر ہمیں گامزن رکھ، قائم رکھ، ہمیں ہمارے پاؤں کو، ہمارے ایمان کو مضبوطی سے جمائے رکھ. اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا. کن پر ہوا انعام؟ من النبیین، صدیقین، شہداء، صالحین. حضور سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رفقا صحابہ کرام جو مصیبتوں میں رہے، شعب ابی طالب میں 13 سال جو ہے نا جیل میں رہے، مقید رہے، پتے پالے کھائے، اور جو ہے نا زخمیوں سے جن کا جسم چھنی ہو گیا، جنہوں نے اپنی شہادتوں کے نذرانوں کو پیش کیا. یہ جو ہے نا ان کے جیسی نعمتیں ہمیں بھی عطا کر دعا کر رہا ہے. حضرت العالم فرماتے ہیں کہ اگر یہ بات سورہ فاتحہ کی حقیقت اگر سمجھ جائے تو لوگ اس کو پڑھنا چھوڑ دیں گے، آمین کہنا چھوڑ دیں گے. کیوں؟ کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا. دعا کر رہا ہے ایک مومن بندہ، اے اللہ تو ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا. انعام کس پر ہوا؟ حضور، صحابہ اکرام، انبیاء اکرام پر. ان کی زندگی اٹھا کر دیکھیے، انتہائی مصیبتوں میں، مشکلات میں. اسی لیے سرکار فرماتے ہیں کہ الدنیا سجن المومن. یہ جو دنیا ہے مومن کے لیے قید خانہ ہے، آزادی نہیں ہے. مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. اور جس نے سبق یاد کر لیا بس وہ ہمیشہ لگا ہوا ہے دین اسلام کی خدمت کے لیے، کیا رات کیا دن. اسی لیے اللہ فرماتا ہے ابتدائی آیت میں جو میں نے جس رکوع کا انتخاب کیا اس میں، کہ وہ جو ایثار کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، جو مومن بندے وہ کیسے کرتے ہیں؟ باللیل والنہاری، رات اور دن اللہ کی راہ میں جو ہے نا اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو، اپنی صلاحیتوں کو پیش کرتے ہیں. سروں و علانیہ، ظاہر کر کے بھی دیتے ہیں، چھپا کر بھی دیتے ہیں. یہ جو ہے نا اوصاف ہیں ان کے. تو یہ اللہ فرما رہا ہے کہ اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے نقش قدم پر چلا. دعا کر رہا ہے ایک مومن بندہ جن پر تیرا انعام ہوا، اور نہ کہ ان لوگوں کے نقش قدم پر ہمیں چلا جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہو گئے. یہ یہود و نصارہ جو جن پر اللہ کا غضب ہوا اور جو گمراہ ہو گئے، ان کی تخلیص سے، ان کے مکر و فریب سے، ان کی چال چلن سے اللہ ہماری حفاظت عطا فرمائے. اللہ ہم تمام سے دین اسلام کی خدمت لے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی